یہ کہانی ہے دنیا کے اس ڈرگ لارڈ کی جس نے میکسیکو کے وزیر اعظم کو اپنے محل سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ ڈان تھا کہ جس کی موت کی خبر نے میکسیکو کو دو دھو کے جلا ڈالا، اور پھر ملک میں ایک ایسی لڑائی شروع ہوئی جہاں آج بھی ہزاروں لاشیں روز بچ رہی ہیں۔ پوری دنیا آج بھی پابلو ایسکوبار کو سب سے بڑا ڈرگ مافیا سمجھتی ہے۔ وہ ایسکوبار جس کی بیٹی کو ٹھنڈ لگ رہی تھی اور اس نے اس کی ٹھنڈ کو مٹانے کے لیے کروڑوں ڈالرز کو آگ لگا دی۔ لیکن جو آج کی کہانی ہے، جو ایل مینچو کی کہانی ہے، وہ پابلو ایسکوبار سے کافی خطرناک ہے۔ اس ایل مینچو کی درندگی پابلو ایسکوبار سے ہزار گنا زیادہ زہریلی تھی۔ ایسکوبار جو تھا وہ کم سے کم یہ دکھانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ کم سے کم لوگوں کا مسیحا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے کام کیا تھا، الیکشن لڑنا چاہتا تھا، لیکن ایل مینچو کی رگوں میں صرف اور صرف انسانی خون کی پیاس توڑتی تھی۔ اس نے میکسیکو میں ٹینک کے نیچے زندہ کچلنے کا جو خونی قانون جاری کیا تھا وہ ایسکوبار کے وہم و گمان سے بھی پرے تھا۔ ایسکوبار اپنے دشمنوں کو گولی مار کر ختم کرتا تھا، لیکن ایل مینچو وہ انہیں ہفتوں تک قطرے قطرے میں تڑپاتا تھا۔ اس کے لیے لاشیں صرف گوشت کا لوتھڑا نہیں ہوتی تھیں، بلکہ اپنی دہشت کی نمائش کا سب سے خونخوار ذریعہ تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک آرٹسٹ سمجھتا تھا اور اپنے قتل کرنے کے طریقے کو آرٹ کی طرح پیش کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی گردن کے لیے امریکہ نے 136 کروڑ روپے کی قیمت لگائی۔ میکسیکو کی ہسٹری کا یہ وہ کسائی تھا جو اپنے دشمنوں کو مار کر شہر کے بڑے بڑے پلوں کے نیچے لٹکا دیا کرتا تھا تاکہ پورا شہر اس کی حیوانیت کا گواہ رہے۔ یہ حیوانیت ڈر بن کر لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں گھر کر جائے۔ وہ اپنے آپ کو میکسیکو کا بے تاج بادشاہ کہتا تھا۔ اس نے پولیس کی وردی پہن کر ہی پولیس کے قتل عام کا ہنر سیکھا، اور پھر دنیا کے لیے ایسا ناسور بنا جسے ایک وقت پر کاٹنا ناممکن تھا۔ یہ جو کہانی ہے یہ اس ڈرگ لارڈ کی ہے کہ جس کی موت نے میکسیکو کو جلا کے رکھ دیا۔ ایل مینچو کا نام آتا ہی میکسیکو کی سڑکوں پہ ایسا سناٹا ہوتا تھا، ایسی خاموشی ہوتی تھی کہ جیسے موت خود واک کرنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے سڑکوں پہ نکلی ہو۔ کیونکہ ایل مینچو صرف انسانوں کو گوشت کا ایک لوتھڑا سمجھتا تھا، اس کی حیوانیت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے، اپنے رائیولز کو قتل کرنے کے لیے انہیں زندہ ٹینک کے نیچے لٹا دیا کرتا تھا۔ ایک لوہے کا ٹینک ان کے اوپر سے گزرتا، ان کی ہڈیوں کو پیستا ہوا آگے نکل جاتا۔ ان کے جسم کی سکن کی پھٹنے کی آواز اتنے دور تک جاتی کہ پتھر دل سے پتھر دل انسان کی روح کانپ جاتی۔ وہ شہر کے پلوں کے نیچے اپنے دشمنوں کی لاشوں کو ننگا کر کے لٹکا دیتا تاکہ ہر کوئی جان لے کہ میکسیکو میں صرف اور صرف ایل مینچو کا خونی فرمان چلتا ہے۔ پوری میکسیکو کے جتنے بھی یہ ڈرگ لارڈ تھے، ان کے پاس کم سے کم 2.25 لاکھ لڑاکو کی خونی فوج تھی، اور اس فوج کا سب سے طاقتور اور خونخوار حصہ ایل مینچو کے اشارے پہ ناچتا تھا، جو کسی بھی ملک کی فوج کو سیدھی ٹکر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ وہ غداروں کو سبق سکھانے کے لیے انہیں کھولتے ہوئے تیل کی کڑھا میں زندہ ڈلوا دیتا، یا پھر انہیں بھوکے شکاری کتوں کے پنجروں میں پھینک دیتا تاکہ دوبارہ کوئی اس کے خلاف سر اٹھانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی کی مانے تو ایل مینچو پوری میکسیکو کے اندر ایسے کالے قانون بنا کے رکھے تھے جہاں کئی علاقوں میں پولیس کی سرکاری تنخواہ سے زیادہ ایل مینچو کی رشوت پولیس والے لیتے تھے، اور اسی کے چلتے ہوئے پورا سسٹم اس کے جوتوں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ حالانکہ جان کر یہ حیرانی ہوگی، دنیا کو ٹکوں کے بھو موت بیچنے والا یہ شخص کبھی قانون کی حفاظت کرنے کی قسمیں کھاتا تھا اور سرکاری وردیاں پہنتا تھا۔ دراصل ایل مینچو کا پیدائش تھی وہ ایک غریب خاندان میں ہوئی تھی، جہاں پر یہ افیم اور گانجے کی جو فصلیں تھیں ان میں کھیتی باڑی اور مزدوری کیا کرتا تھا، جہاں سے پوری دنیا میں زہر بھیجا جاتا تھا، جہاں اسے نشوں کی چھوٹی بڑی ساری ڈیٹیلز معلوم تھیں۔ بعد میں وہ امریکہ گیا، لیکن وہاں کے قانون نے اسے پکڑا اور انہوں نے اسے ڈیپورٹ کر کے واپس میکسیکو بھیج دیا، اور اس نے یہاں پہ آ کے دوبارہ پولیس کی نوکری جوائن کر لی، جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور سوچی سمجھی ایک چال تھی۔ پولیس کی وردی پہن کر اس نے وہ سب باریک چیزیں سیکھیں جو آگے چل کر اسے
ایک بہت بڑا کرمنل ایمپائر کھڑا کرنے میں مدد دے سکتی تھی، کہ اس نے جان لیا تھا کہ پولیس ریڈ کیسے کرتی ہے، مخبروں کا جال زمین پہ کیسے بچھایا جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے بڑی سے بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو رشوت اور کرپشن کیسے دی اور کی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ تھی شاید کہ اتنے سالوں میں وہ سرکار سے ہر قدم آگے تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے سسٹم کی ہر کمزور نس کو پہچان لیا، تب اس نے پولیس کی وردی کو اتارا اور اپنی کرمنل لائف میں ایسا جمپ کیا کہ ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اس نے سب سے پہلے تمام ان ایماندار پولیس آفیسرز کا قتل کیا جو اس کے راستے میں پتھر بن سکتے تھے۔ المانچو کی خونی گینگ کا نام تھا جسے دنیا CJNG کے نام سے جانتی ہے، اور یہ صرف گلی محلوں کی کوئی گینگ نہیں تھی، یہ ایک کارپوریٹ نیٹ ورک کی طرح کام کرنے والا قوم کا سب سے بڑا خانہ تھا۔ اس نے پوری دنیا میں اپنا جال پھیلایا تھا، ہر چیز کو اپنایا، نئی ٹیکنالوجی کو اپنایا، اور یہ پہلا ڈرگ لارڈ بنا کہ جس نے ڈرون کے ذریعے سمگلنگ اور ڈرگز کو یہاں سے وہاں پہنچانے کا طریقہ اپنایا۔ اپنے دشمن کے ٹھکانوں پہ یہ آسمان سے بم گرا کر انہیں نیست و نابود کر دیتا، جس سے جو میکسیکو کی ایجنسیاں تھیں ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگ گئے۔ اور اس کا پورا جو گینگ تھا، جو اس کا امپائر تھا، وہ پورے سال میں تقریباً 7,000 کروڑ کا منافع کماتا تھا، یعنی کہ یہ ہر روز ڈیلی 600 کروڑ کی ڈیلی کمائی کر رہا تھا۔ اسی بے حساب پیسے کے چلتے اس نے پوری دنیا کے ہر حصے میں سے بے شمار لانچر، ہتھیار، ہر طرح کی چیز خرید لی تھی، جس میں بہت ساری سیکیورٹی والی گاڑیاں، ٹینک اور اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جس کے بلبوتے پہ وہ دنیا کی کسی بھی فوج کو ٹکر دے سکتا تھا۔ اس کے پاس اپنے خود کے ایسے ہسپتال تھے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اور یہاں پہ اس کی جو گینگ کے لیڈرز یا ممبرز تھے ان کا علاج ہوا کرتا تھا۔ اور پورے میکسیکو میں کوئی قانون نہیں چلتا تھا تو صرف المنچو کا حکم۔ اور یہ صرف ڈرگز کا بزنس نہیں کرتا تھا بلکہ انسانوں کی سمگلنگ کرتا تھا، اور سرکاری خزانے سے ایندھن کی چوری بھی کیا کرتا تھا۔ اور انہی چیزوں کے چلتے اس نے میکسیکو کی گورنمنٹ کو بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ پھر 2015 میں ایک ایسا دن آتا ہے جو آج بھی میکسیکن آرمی یاد کرتی ہے، جب فوج نے اسے پکڑنے کے لیے بہت بڑا ملٹری آپریشن شروع کیا تھا، لیکن المانچو نے تب ڈر کر بھاگنے کی بجائے سیدھے فوج پر ہی حملہ کر دیا۔ اس نے اپنے راکٹ گرنیڈ یعنی کہ RPG سے فوج کے اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو ہوا میں نشانہ بنایا، اور پلک جھپکتے ہی اس نے اسے ایک آگ کے کوئلے میں بدل دیا، جسے دیکھ کے دنیا کی ساری ایجنسیاں دنگ رہ گئی تھیں۔ اور یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی ڈرگ مافیا نے، ڈرگ لارڈ نے فوج کو سیدھا منہ توڑ جواب دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کی گورنمنٹ کے ذہن پہ بہت اثر پڑا۔ اس ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے گئے، اسے آگ لگ گئی، اور جو اس کے اندر موجود تھے، جو سولجرز تھے، انہیں زندہ آگ کھا گئی۔ اور یہی وہ دن تھا کہ جس کے بعد میکسیکو کی آرمی یا کوئی بھی المنچو کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچتا۔ المنچو نے پوری دنیا کے سامنے خوفناک سچ ثابت کیا کہ اس کی طاقت کے آگے گورنمنٹ کے جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ بچوں کے کھلونوں کی طرح ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ پکڑا کیسا گیا، کیونکہ جو شخص اتنے سالوں تک دنیا کی ہر بڑی جاسوسی ایجنسی کو دھول چٹا رہا تھا، وہ آخرکار کیسے پکڑا گیا؟ وجہ ایک عورت بنی، عورت کے ساتھ جڑی اپنے ریلیشن شپس کے چکر میں پکڑا گیا، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ المانچو اتنا تیز تھا کہ اس نے کبھی کوئی موبائل فون یا انٹرنیٹ جیسی چیز استعمال نہیں کی، ٹیکنیکل گیجٹس کا استعمال نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ جنگلوں میں موجود اپنے خفیہ ٹھکانوں میں رہا کرتا تھا، لیکن اس کی ایک لور تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، اور یہی وہ رشتہ تھا جو اس کی حفاظتی تدابیر میں ایک درار بنا، جس کا فائدہ اندر کی خفیہ ایجنسی نے اٹھایا۔ ایجنسیوں نے المنچو کا سیدھا پیچھا کرنا چھوڑ دیا اور اس کے قریبی لوگوں کی ہر حرکت پہ نظر رکھنے لگے۔ انہیں ایک انفارمیشن ملی کہ اس کا ایک خاص بندہ جو اکثر ہمیشہ غائب رہتا ہے، انہوں نے اس پہ نظر رکھنا شروع کر دیا، اور پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ وہی شخص ہے جو بڑے حفاظتی طریقے سے بچا کے اس کی جو لور ہے اس کو اس کے ولا میں لے کے آتا ہے۔ ایجنسی نے اس کی حرکتوں کو مہینوں تک ریکارڈ کیا، اور پھر پتہ چلا کہ یہ وہی راستہ سیدھا موت کے سوداگر تک جاتا ہے، تو انہوں نے اپنا خونی جال بچھانا شروع کیا۔ اب وہ جو ولا تھا وہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا، جس کے چاروں طرف ہریالی تھی، سرسبز باغ تھے، اور یہاں پہ کھیلنے کے لیے گولف گراؤنڈز بنے ہوئے تھے، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے وہی خونی درندہ چھپا تھا جسے ہر ایجنسی کی تلاش تھی۔ جب ایجنسی نے پوری
طاقت سے وہاں پہ حملہ کیا تو منظر وہاں کا الگ تھا۔ انہوں نے اندر آ کے دیکھا کہ کچن کے اندر باہر سے منگایا گیا کھانے کا سامان پڑا ہوا ہے، جو کچھ تو سڑ چکا ہے اور کچھ باقی ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا چرچ بھی ہے کہ جہاں پہ شاید وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوگا یا اپنے لیے موت مانگتا ہوگا۔ سیکیورٹی تھی وہ اب ٹوٹنے والی تھی، اور وہاں پہ جو فورسز موجود تھیں جو المنچو کی تھیں وہ بتا رہی تھیں کہ یہ کسی بھی ہونے والے حملے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں۔ المنچو بے شک دنیا کی نظروں میں ایک ڈان تھا، لیکن اس ولا کی بند دیواروں کے اندر وہ ایک لاچار لاوارث مریض بن کر اپنی آخری گھڑیاں گن رہا تھا۔ دوائیوں کے سارے اٹھا ہوا تھا۔ ولا کی تلاشی کے دوران وہاں سے ایسی دوائیاں برآمد ہوئیں جو یہ کہانی بتا رہی تھی کہ المنچو اب اتنا بیمار ہو چکا تھا کہ وہ اندر سے ختم ہو رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا۔ اسے مائیگرین کی ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ گھنٹوں بنا بولے ایک اندھیرے کمرے میں بس پڑا رہتا تھا اور نیند کے آنے کا انتظار کرتا رہتا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آتی تھی، لیکن اسے شاید ایک پل کا بھی چین نہیں تھا، سکون نہیں تھا، نیند نہیں تھی، صحت نہیں تھی۔ اس کے گھر میں رکھی گئی دوائیاں بڑے کھلے الفاظ میں بتا رہی تھیں کہ یہ جو حیوان ہے اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ لیکن جب اسپیشل فورسز کے کمانڈوز جب اندر جاتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، گھیرا بندی کرتے ہیں، المنچو کے جو لوگ تھے انہوں نے راکٹ لانچر سے اور فائر مشین گن سے ان پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، جو کہ ناکام تھا۔ وہاں پہ تھوڑی بہت لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے ہواؤں میں بارود کی اسمیل پھیل گئی۔ المنچو کے جو بہت خاص ساتھی تھے انہوں نے جنگل کے راستے سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سنائپرز کی نگاہ سے وہ نہیں بچ سکے اور انہیں مار دیا گیا۔ ایک ایسی گن جس کے آگے سلینسر لگا تھا، اس سے نکلی ہی گولیاں اس کے جسم کے اندر گھر کر گئیں، اور جیسے ہی یہ زمین پہ گرا تو ایجنسی کے ریڈیو سیٹس پہ ایک آواز گونجی کہ ٹارگٹ ڈاؤن۔ جب اسے ہاسپٹل لے کے جایا گیا تو اس خونخوار جانور کی دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھیں۔ اسے دیکھ کر کبھی ایجنسیاں کانپتی تھیں، اب اس کے جسم پر مکھیاں گھوم رہی تھیں۔